بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بڑا معنی خیز یہ جملہ ہے اور اس کی فضیلتیں جو ہم نے پڑھی ہیں سنی ہیں، تو اس کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے کہ ہمیں اس کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت اور فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جو ہمارے مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ تو اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ ہم کہتے ہیں، تو اس کا یہ معنی ہوا کہ ہم اللہ رب العالمین کے نام سے اس کام کو شروع کرتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی مدد سے ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی کام کو آخر تک لے جانے والا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی مدد سے، سپورٹ سے، اس کی توفیق سے، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد اور توفیق شامل حال نہ رہے تو ہم اس کام کو مکمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم استعانت طلب کرتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو اس میں دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے جو شروعات کی ہے قرآن کریم کی، وہ اللہ کے نام سے شروعات کی ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کا یہ معنی ہوا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ جملہ حذف کر دیا، بندے کا جملہ، کہ میں شروع کرتا ہوں، اشرع، میں شروع کرتا ہوں یا میں پڑھتا ہوں، اقرأ یا اکتب، اللہ رب العالمین نے اس کو حذف کر کے بسم اللہ سے شروع کر دیا۔ کہ اہل علم کہتے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام سے پہلے بندے کا اپنا صیغہ یا اپنا جملہ نہ شامل ہو جائے۔ جیسے کہتے ہیں ہم نماز میں داخل ہوتے وقت، نماز میں جب داخل ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، یعنی میں شروع کرتا ہوں یا نماز کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں اللہ اکبر کے ذریعہ، اللہ اکبر کہہ کر کے۔ تو وہاں یہ نہیں کہتا ہے میں داخل ہونا چاہتا ہوں نماز کے اندر اس کے بعد اللہ اکبر، نہیں، وہ جملہ ہی اللہ رب العالمین نے حذف کر دیا تاکہ اللہ رب العالمین کی جو تعظیم ہے وہ باقی رہے، اللہ رب العالمین کے نام کا جو اثر ہے وہ باقی رہے، اس نام سے پہلے کوئی اور چیز نہ آئے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے وہ جملہ حذف کر کے بسم اللہ سے شروع کر دیا، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، شروع کا جملہ حذف کر دیا۔ اس میں بلاغت ہے اور اس میں اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر جو اعجاز پایا جاتا ہے، معجزہ پایا جاتا ہے، وہی چیز یہاں بھی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے اللہ کے معنی کیا ہے؟ تو اللہ کے معنی ہوتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کی عبادت دراصل کسی کی درست نہیں ہے، تو اللہ نہیں ہوئی، وہ معبود حقیقی نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو لفظ چنا وہ اللہ کا لفظ چنا۔ یہ حقیقت میں عبادت کے لائق جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ سب ڈھونگ ہے، وہ سب ساختہ چیزیں ہیں، یا اپنے منمانی سارے لوگ اس طرح کی چیزیں بنا لیے ہیں، کر رہے ہیں ان کی پوجا پاٹ، لیکن حقیقت میں وہ معبود نہیں ہے۔ وہ تو اپنے مالک نہیں ہے، اپنے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو معبود کیسے ہو سکتے؟ تو اللہ کے معنی ہوتے ہیں ذو الالوہیۃ والعبودیہ۔ اللہ رب العالمین اس کو کہتے ہیں جو عبادت کے لائق ہو، جس کی عبادت کی جاتی ہو، جو معبود ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ یہ ہے الرحمن، جو رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو رحمان کے معنی میں اہل علم کہتے ہیں ذرا وسعت ہے، کشادگی ہے۔ یہ رحمت جو ہے سب کے لیے عام ہے،
سب کے لیے یہ رحمت اللہ رب العالمین کی عام ہے، سارے لوگوں کو یہ حاصل ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چرند پرند ہو، کوئی بھی ہو دنیا کے اندر جو مخلوق بستی ہے، سب کے لیے اللہ رب العالمین رحمان. تو یہ رحمان کے اندر وسعت پائی جاتی ہے، اور رحیم کے اندر کیا ہے؟ یہ مومنوں کے لیے خاص رحمت اللہ رب العالمین جو مومنوں کو خوشی سے دیتا ہے، خوش ہو کر کے دیتا ہے، خوش ہو کر کے نوازتا ہے. تو یہ رحیم کے ذریعہ ہے. رحیم یہ چیز پائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین جب مومنوں کو دیتا ہے تو گویا خوش ہو کر کے دیتا ہے، اور جب کافروں کو دیتا ہے، کافروں کو نوازتا ہے، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی جو عام رحمت ہے اس سے مل رہی ہے، اسے وہ رحمت مل رہی ہے، وہ نعمتیں مل رہی ہیں. لیکن جب مومن کو ملے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو کر کے نوازتا ہے، اس کو خوش ہو کر کے نوازتا ہے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں. آپ دیکھیں مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں، اس لفظ کی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا قول ہے یہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تو یہ عام ہے ہر ایک کے لیے. یہی رحمان کا جو معنی ہے تو بڑا مہربان ہے. اس کے اندر مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ پایا جاتا ہے. یہ رحمت اللہ رب العالمین کی سب کو شامل ہے. اللہ کی رحمت شامل نہ ہوتی تو کافروں کو دنیا کے اندر، اللہ کی بغاوت کرنے والوں کو اللہ دنیا کے اندر پناہ دیتا، باقی رکھتا نہیں، باقی رکھتا. اللہ رب العالمین نے اسے باقی رکھا ہے، انہیں یہاں دنیا کی نعمتیں نواز رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کی جو رحمت کی وسعت ہے، فیضان ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کا، اسی سے اسے کچھ حصہ مل رہا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نہیں نوازتا. تو اللہ رب العالمین کی غضب پر اس کی رحمت غالب ہے، یہ معنی معلوم ہوا. اور ایسے ہی آپ دیکھیں اور جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی یہاں رحمت جو ہے وہ 99 رحمتیں اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھی ہیں. ایک رحمت دنیا کے اندر نازل کی، ایک رحمت کے ذریعہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. اور جو جانور ہیں، جانور ایک دوسرے سے اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ایک اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے دنیا کے اندر، 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت، اور اسی رحمت کا یہ سب نظارہ ہے کہ جو ہمارے دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے رحم پایا جاتا ہے، وہ ایک رحمت اللہ رب العالمین نے جو نازل کی ہے اسی کا وہ مظاہرہ ہے ایک طرح سے. تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے پاس 99 رحمتیں رکھی ہیں، اپنے پاس ایک رحمت کا نزول فرمایا ہے. تو آپ سوچیں اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر رحمت کو لاگو کر لیا، رحمت کا برتاؤ کرنا اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ برتاؤ کرے گا ایک حد تک، اور اس کے بعد جب غضب کا معاملہ آئے گا، جہاں وہ قیاس کرے گا، وہ رحمت سے برداشت کے باہر ہوگا، وہ اللہ رب العالمین وہاں غضب کا معاملہ فرمائے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن جان لے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو عذاب رکھا ہے گناہ پر، تو جنت کی تمنا کبھی نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین غضب والا بھی ہے، اللہ رب العالمین جبار و قہار بھی ہے، وہیں رحیم و رحمان بھی ہے. تو یہاں ہمیں جاننا چاہیے اللہ کی یہ صفات ہیں، نام ہے اللہ رب العالمین کے، یہ صفات پائے جاتے ہیں، اس کے یہاں یہ طریقے پائے جاتے ہیں. تو ہم جانیں گے تو اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین سے خوف بھی کھائیں گے اور اللہ رب العالمین سے امیدیں بھی لگائیں گے. دونوں ہونا چاہیے. ایسا نہیں صرف خوف کی زندگی جیے، امید نہ کرے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے صرف امیدیں لگائے بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے نہ، نہیں، دونوں ہونا چاہیے. ایک مومن بندے کا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے، اور امیدیں بھی لگائے رکھتا ہے کہ ہم اچھا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ دے گا، ضرور بدلہ دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس جو عذاب ہے اگر انسان جان لے، ایک مومن بندہ جان لے، تو کبھی بھی جنت کی تمنا نہیں کرے گا، اتنے عذاب ہیں. اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر ایک کافر اللہ رب العالمین کے پاس جو رحمتیں رکھی ہے وہ جان لے
تو کبھی بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا. وہ سوچے گا جتنا بھی گناہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے کہیں نہ کہیں اس کا حصہ ہمیں ہم نصیب ہو جائے گا. دنیا میں نصیب ہوگا لیکن آخرت میں کافر کے لیے رحمت نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے رحمت جو رکھی ہے آخرت کے اندر وہ مومنوں کے ساتھ رکھی ہے، کافروں کے ساتھ نہیں رکھی ہے. اس لیے کافر اگر یہ تمنا رکھتا ہے اللہ رب العالمین نے جو رحمت ہے اس کے ظاہر کرتا ہے دنیا کے اندر، تو اس سے یہ نہ ڈاؤٹ میں مبتلا ہو، یہ شبہے میں مبتلا نہ ہو کہ ہم آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مستفید ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. تو یہ کچھ چند باتیں تھیں جو مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق تھی. انشاءاللہ ہم الحمدللہ رب العالمین اور سورہ فاتحہ کے جو رموز ہیں یا اس کے اندر جو تفسیر ہے یا جو اس کے اندر جو معانی مفاہیم اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں اور بار بار ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.